جھینگا کھانا کیسا ہے میرا بھائی؟ میں نے کئی بتایا ہے کہ مجھے اس پر خود بھی اعتراض تھا کہ جھینگا مکروہ ہے، لیکن میں جب بنگلہ دیش کے دورے پہ گیا تو وہاں بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ، جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور جو زندہ ہے اللہ ان کو صحت عافیت دے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج کل بڑا امتحان ہے وہاں بھی علماء کے لیے، ہر جگہ امتحان۔ ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ جھینگا، انہوں نے کہا نہیں یہ مچھلی کی قسم ہے اور حلال۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھایا کہ جب علماء کہہ رہے ہیں، اور پھر جتنا مچھلی کو بنگالی سمجھتا ہے نا، کسی کا باپ بھی نہیں سمجھتا ہے، یہ مچھلی کی ایک ایک نسل کو بھی جانتے ہیں، ایک ایک قسم کو بھی جانتے ہیں۔ جیسے عرب لوگ تھے نا، یہ گھوڑے اور اونٹ کو جانتے تھے، دور سے دیکھ کے بتاتے کہ یہ گھوڑا جو ہے یہ ابلق جو ہے، یہ جواد ہے، سباق ہے، نہیں ہے۔ اونٹ کو دیکھ کے کہتے کہ کیسا اونٹ ہے۔ پھر اونٹوں پر ان کے امتحان ہوتے تھے کہ اونٹ وہ ہو جس کی منہ اتنا پتلا ہو کہ گلاس سے پانی پی لے۔ اچھا ہمارے یہاں بھی ہے، روہی کا علاقہ جو ہے نا ہمارا، اس میں بھی اونٹ ہوتے ہیں بڑے زبردست، اور وہ اونٹ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ جیپیں آپ کی جو ہے نا فور ویل ڈرائیو، یہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا ان اونٹوں کی ایک بڑی عجیب وصف ہے، آپ اونٹ میں بیٹھ جائیں، سفر کر رہے ہیں، جب 100 میل پورے ہو جائیں گے اونٹ سانس کھینچے گا کہ اب 100 میل ہو گیا، میں تھک گیا۔ میں نے خود ان پہ سفر کیا ہے، جیسلمیر کا، بیکانیر کا، بھرت پور، وہ پتہ نہیں کون کون سی دنیا دیکھ ڈالی ہے۔ شکار کے شوق ہوتے تھے، بچپن میں آدمی فارغ ہوتا ہے نا، پاگل ہوتا ہے۔ کافی عرصے سے پیشاب کی تکلیف ہے مجھے، خود ہے اللہ کے بندے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا تو میرے لیے دعا کرو، اللہ شفا۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ رات مجھے ایک لڑکی نے ٹیلی فون کیا اور نے کہا جی میں نے آپ کے درس میں سنا آپ پیشاب کی تکلیف ہے۔ میں نے کہا ہاں جی ہے۔ انہوں نے کہا آپ ادرک جانتے ہیں؟ میں نے کہا ادرک تو ہم جانتے ہیں، اور پھر ہمارے کھانوں میں بھی ادرک ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں، سبز ادرک لے لیں، اس کو دھو کے اس کو اتنا باریک کاٹیں گے جتنا آپ کا ناخن ہے اتنا پیس کٹ جائے، اور جب اپنے پاس رکھ لیں بستر کے بعد، جب اٹھے کلی کرنے سے بھی پہلے پانی کے ساتھ کھا لیں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف رفع ہو جائے گی۔ اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ اس نے اپنے اخلاص سے بتایا، اور میں دعا بھی کر رہی ہوں، بر اللہ عالم۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں نا، مصیبت یہ ہے کہ جب آدمی زیادہ پڑھا لکھا ہو نا، اس کو لیے بھی بڑی۔ میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے مجھے دوائی دی نا، تو میں نے اس کا پمفلٹ نکال کے پڑھا، انہوں نے کہا بس حضرت مہربانی کریں، نہ پمفلٹ پڑھے میری دوائی مجھے دے دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس میں جب سائیڈ ایفیکٹ پڑھو گے تم تو نہیں کھاؤ گے، کھانا ہے تو پھر ہماری علم پہ اعتماد کرو، نہیں کھانا ہے تو مجھے پیسے 200 ریال کی دوائی ہے میں مفت دے رہا ہوں، اسی لیے آپ نے پمفلٹ نکال کے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ہمارا یہ علم جو ہے نا، یہ بھی ہمیں مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے کہ اچھا اس نے بتایا ادرک، تو ادرک تو اس کو فائدہ دے گی جس کو سردی کی وجہ سے پیشاب آتا ہو، کیونکہ ادرک گرم ہوتی ہے، اور اگر پہلے ہی کسی کو گرمی ہو مسانے میں تو پھر وہ کیا کرے، وہ تو بڑھ جائے گا۔ بہرحال میں نے ایک ڈاکٹر ہیں یہاں، ان کا نام ہے دکتور انمار، بڑا عالم آدمی ہے، بڑا ہی عالم آدمی ہے، اور قرآن و حدیث کا عاشق، اس کو عشق ہے۔ اس نے ایک حدیث پڑھ کے مجھ سے سند بھی لی، اجازت بھی لی۔ اب وہ میرے والد صاحب پر کام کر رہا ہے، ان کے احوال لکھنا چاہتا ہے، اور وہ اسی یورولوجسٹ کا ٹاپ کا ڈاکٹر ہے۔ آج اس کا خود فون آیا تھا بیچارے کا کہ فلاں کتاب مجھے چاہیے، اور کچھ ہمارے ساتھی ہیں جو آپ سے سند لینا چاہتے ہیں حدیث کی عملیات پڑھ کے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا آج تشریف نہ لائیں۔ میں نے کہا آپ کا وہ اعادہ کب ہوگا؟ انہوں نے کہا بدھ کے دن اگر آپ تشریف لیں۔ میں نے بتایا، میں نے کہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے آج کے 15-20 دن سے پیشاب کی۔ انہوں نے کہا آپ بدھ کو تشریف لیں 10 بجے۔ تو یہ باتیں زبانی کلامی نہیں ہوتی، ہم دیکھیں گے، آپ کے ٹیسٹ کریں گے، آپ کا الٹرا ساؤنڈ کریں گے، آپ کا پراسٹیٹ دیکھیں گے، آپ کا پی ایس اے دیکھیں گے، آپ کا پیشاب کا فلو دیکھیں گے، اس کے بعد کون کون سی دوائیں آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی لے آئیں، وہ دیکھیں گے۔
کیوں نہیں فائدہ ہو رہا؟ کہا ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی بیچارہ کرے گا، باقی اللہ۔ اصل میرا تو اعتقاد ہے تم حاجیوں پر، سچی بات ہے، تمہارا نہیں ہے اپنے اوپر، لیکن مجھے ہے کہ تم اللہ کے مہمان ہو، تم دل سے دعا کرو نا میں ٹھیک ہو جاؤں، کسی دعا کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ دعا نہیں رسمی ہے، ہاں یہ دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے بڑی دعا کرتے ہیں، نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ نہ کرنا۔ کرنی ہو تو باقاعدہ تہجد کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے اسی نیت سے کہ یا اللہ تیرا ایک عاجز ضعیف گندا بندہ ہے، گندی زبان ہے، ناپاک آدمی ہے، لیکن تیرے دین پاک کی خدمت کر رہا ہے، اس کو شفا عطا فرما دے۔